اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو اسکرین پر ویڈیو چل رہی ہے یہ نیپال کی ویڈیو ہے، جہاں پر دو مولانا ایک اور مفتی صاحب بولا جا رہا ہے، وہ آپس میں بھیڑ جاتے ہیں۔ انہیں ذرہ برابر بھی یہ خیال نہیں آتا ہے کہ یہ ہمارے باپ کی محفل نہیں ہے بلکہ رسول پاک کی محفل ہے۔ وہاں پہ چند لڑکے ہوں گے جو سوشل میڈیا پر یوٹیوب وغیرہ چینل بنا کر کے ڈالتے ہیں، وہ لوگ ویڈیو کو بنا کر کے اور آج اس طریقے سے پھیلا دیے ہیں کہ ہر واٹس ایپ میں دیکھا جا رہا ہے۔ بہرحال ان لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جو آپس کا جو میٹر ہوگا، پرسنلی میٹر جو ان لوگوں کا ہوگا، وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں غصے کو ہضم کر کے پچا کر کے یہ لوگوں کو بعد میں یہ سب باتیں حل کرنی چاہیے تھی، مگر حضور کی محفل میں اس طریقے سے ان لوگوں نے کیا۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ایسے کر رہے ہیں، اور دنیا دیوبندیت سے لے کر وہابیت، اہل حدیث سے لے کر قادیانیت، جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے مخالفین جماعت، ان لوگوں کو یہی سب ایک جو ہے سبق اور ایک بہت اچھی دلیل مل جاتی ہے ہمیں کوسنے کے لیے، ہمیں بدنام کرنے کے لیے۔ مگر ہمیں اتنا بھی نیچے نہیں گر جانا چاہیے۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمیں سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ ایک واقعہ میں بتا رہا ہوں، اس سے آپ سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ پہلے جو بزرگان دین ہوتے تھے اور آج کے جو پیسہ لے لے کر کے محفلوں میں جاتے ہیں، وہ شعراء، علماء اور مقررین کیسے ہیں، ذرا اس واقعے سے آپ سبق حاصل کریں۔ ایک دفعہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث بیان فرما رہے تھے۔ ان کے سامنے ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت امام مالک چادر کو، لحاف کو اوڑھ کر کے درس فرما رہے تھے، اسی بیچ ایک بچھو ان کی چادر میں گھس گیا۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ وہ بچھو ڈنک مارنے لگتا ہے۔ مکمل 6 دفعہ ڈنک مارا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کا چہرہ جو تھا زرد ہو گیا، پیلا ہو گیا۔ شاگردوں نے پوچھا کہ حضور، استاذ گرامی، اب بتائیں کہ آپ کا چہرہ دھیرے دھیرے زرد کیسے ہو رہا ہے؟ امام مالک کچھ بھی جواب نہیں دیتے ہیں اور درس دیتے چلے گئے، حدیث بیان فرماتے چلے گئے۔ جب مکمل درس دے چکے، حدیث مکمل کر لیے، اس کے بعد کھڑے ہوتے ہیں۔ جب چادر کو جھاڑتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک بچھو گرتا ہے۔ اس کے بعد اپنے شاگردوں کی جانب یہ مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میرے شاگردوں، ابھی میں تم لوگوں کو اس کا جواب دے رہا ہوں جو تم لوگوں نے مجھے پوچھا تھا۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ جواب دیتے ہیں کہ جیسے ہی میں درس دینے کے لیے بیٹھا کہ ایک بچھو میں نے دیکھا نہیں، وہ میری چادر کے اندر گھس گیا، مجھے ڈنک مارا۔ اب تک وہ 6 بار مجھے ڈس چکا ہے، مگر میرے دل کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ہوتی ہو، جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پڑھائی جاتی ہو، وہاں پہ میں حضور کی بات کو روک کر کے اپنی تکلیف ظاہر کروں۔ میرے دل کو یہ گوارا نہیں ہوا، اسی وجہ سے میں نے تمہارے اس سوال کا جواب نہیں دیا تھا، مگر یاد رکھو کہ اس بچھو نے مجھے 6 بار اب تک ڈس چکا ہے، اور میں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرنا نہیں چھوڑا۔ امام مالک تھے جس سے ہمیں اور آپ کو سبق لینا چاہیے کہ آج ہم کہاں تک گر گئے ہیں۔ بہرحال اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اور پھر آپ اپنے آپ فیصلہ لیں کہ یہ کہاں تک صحیح ہے۔ جو بہت سارے علماء بس ہو گئے۔
ممبر نور پہ تشریف فرما باوقار علماء کرام و مدحان خیر البشر سامنے بیٹھے سامعین پردے سے سماعت کرنے والے اسلامی رشتے کی ماں بہنیں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب سے پہلی بات میں بالکل بھی زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اگر آپ کو لگے کہ میں زیادہ وقت لے رہا ہوں تو کوئی بھی آدمی کہہ سکتا ہے کہ آپ بیٹھ جائیے۔ میرے ہاتھوں میں جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ہے قرآن مجید۔ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بس نعت کا بدلے میں نعت نہیں پڑھوں گا، میں نعت نہیں پڑھوں گا ہی نہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ مقرر نعت نہ پڑھے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ شاعر تقریر نہ کرے۔ الحمدللہ میں درس نظامیہ پڑھا ہوں اور مجھے معلوم ہے کب کیا کرنا چاہیے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ بغض و حسد کے بنا پہ آپ مجھے وقت نہیں دیجیے گا تو وہ الگ میٹر ہے، لیکن جو بات حقیقت ہے ٹھیک ہے۔ نہیں میں غلط، میں اسی لیے قرآن لے کر کے چرب زبانی کام نہیں چلے گی مولوی صاحب، چرب زبانی کام نہیں چلے گی یہاں پہ ابھی۔ سن لیجئے چرب نہیں، ٹھیک ہے میں دو شعر کے بدلے میں نہیں، ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے۔ 5 منٹ آپ میری گفتگو سنیں گے؟ کتنے لوگ سنیں گے 5 منٹ؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں، سارے لوگ ہاتھوں کو اٹھائیں۔ کتنے لوگ سنیں گے؟ بس 5 منٹ۔ چرب زبانی بالکل کام نہیں چلے گی۔ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ علماء کرام کی خاص توجہ چاہوں گا چونکہ مشغلہ خاص نعت خوانی ہے، لیکن اتنا جاہل بھی میں نہیں ہوں کہ مجھے بولنے سے ڈر لگے۔ وہ الگ بات ہے کہ میں نہیں بولتا ہوں تقریر، لیکن اگر کوئی غلط کرے گا تو پرخچے اڑانے کی حیثیت میں رکھتا ہوں اور ضرور رکھتا ہوں۔ آپ جو کچھ بھی بولیے مجھے کوئی شکایت نہیں، کوئی دقت نہیں، آپ آ کر کے بولیے۔ اسی لیے میں پہلے قرآن شریف رکھ لیا ہاتھ میں، جو بولوں گا صحیح بولوں گا۔ ابھی پیچھے سے آواز آئی مولوی صاحب کی، ایسے ویسے دیکھیے ممبر نور پہ بہت سارے علماء کرام ہیں، ایک کو مفتی صاحب ہے، مفتی رجب علی صاحب قبلہ، ایک کو مفتی صاحب ہے۔ میں کسی کی مخالفت نہیں کرتا، قرآن شریف میرے ہاتھ پہ ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اب مفتی رجب صاحب قبلہ صحیح بتائیں گے، لیکن اس کو کہیں گے کہ پرسنلی بغض و حسد میں بول لے، یہ بھی نہیں۔ قرآن میں پڑھا ہوں، کتابوں میں پڑھا ہوں کہ دوستی اور دشمنی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ استاد گرامی وقار صاحب قبلہ اب بالخصوص آپ کی توجہ چاہوں گا، دشمنی اور دوستی صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونی چاہیے۔ ہم لوگ شان حضور شیر نیپال میں تشریف فرما ہے، میں حضور شیر نیپال کا گستاخ نہیں ہوں، چاہنے والا ہوں، عقیدت مند ہوں۔ جس دن حضور شیر نیپال کی جنازے کی نماز ہوئی تھی، میں نے بڑے عقیدت سے بڑے محبت سے محفل میلاد النبی سجایا تھا۔ کچھ لوگ اس میں شامل بھی تھے، میرے محلے کے جو لوگ چچا ہیں یا پھر جو کچھ بھی ہے، لیکن اندر کاٹتا پھرتا ہے۔ خیر میں کچھ نہیں کہوں گا، ممبر نور پہ بہت سارے ہیں، بالخصوص آپ دیکھ سکتے ہیں شاعر اہل سنت سالمین رضا شفیع، ان کو سنیں۔ آپ لوگوں نے کہا کہ بہت بڑے شاعر ہیں، بہت بڑے شاعر، الحمدللہ میرا شاگرد ہے یہ، کہیے نا سبحان اللہ۔ فخر ہے نا آپ لوگوں کو، فخر ہے کہ نہیں؟ لیکن مفتی رجب صاحب قبلہ کہہ رہے تھے استاذ العلماء۔ استاذ العلماء کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ جو بہت سارے علماء بس ہو گئے۔ دیکھیے موت